ظاہر تو کبھی نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ ذہن بالکل مخلا بھی تباہ رہتا. اب جو ذہن میں بات آ رہی بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی نافع بنائے اور ہم سب کے لیے طریق میں سہولت ذریعہ بنائے. تو مجھے ایک بات یاد آئی. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب حج کے جانے سے 2 سال پہلے سے بمبئی جانے لگے تھے اور قیام رہتا تھا کوئلہ میں، جو شہر سے قریب 10-12 میل پر ہے. وہی کوئلہ میں رہتے تھے اور مجلس 8-9 بجے ہوتی تھی، 9 بجے. لیکن اس کے انتظام کرنے کے لیے شہر سے لوگ آتے تھے خیمہ لگانے کے لیے، بڑے بڑے لوگ. میں تھا حضرت کے یہاں کچھ لوگ بڑے لوگ جیسے عبدالستار ہوئے، بہت بڑے لوگ مہمان، وہ لوگ خیمہ شامیانہ لگانے کے لیے آ جاتے تھے وہاں سے. مجھ سے حضرت نے فرمایا کچھ سمجھ رہے. ان کا ایک خاص انداز تھا، وہی بہت زبردست امتحان بھی ہوتا تھا اور بات تو ان لوگوں کی ہے. اب مجھ سے فرمایا کچھ سمجھ رہے ہو. میں نے کہا ہاں حضرت. ان لوگوں کی طلب دیکھیے کہ مجلس کے لیے وہاں سے حضرات تشریف لاتے ہیں اور جگہ صاف کرتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، رسی ڈالتے ہیں. خیمہ لگانے میں دیر لگتی ہے. کہا تو سمجھ گئے. میں کہا کہ یہ طلب کی بات ہے کہ 10 میل سے 10 کلومیٹر سے آتے ہیں کوئلہ میں. ہم لوگ تو لیتے بیٹھے ابھی ادھر ادھر کا. وہ لوگ بڑے لوگ عبدالستار وغیرہ بہت مشہور لوگ تھے. وہ لوگ آتے تھے خیمہ شامیانہ لگانے کے لیے، مجلس کے انتظام کے لیے. تو فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کچھ؟ میں نے کہا بس وقت تو جواب سمجھ میں آئے تو بہت شاباشی ملتی تھی. میں یہاں حضرت یہ کہ یہ طلب کی بات ہے کہ وہاں سے یہ حضرات تشریف لاتے ہیں مجلس کے انتظام کے لیے. شامیانہ لگے تھے مجلس آسانی سے ہو سکے. جہاں تم سمجھ گئے مل گیا انعام. میں کہا سب سے جا کے کہو یہ بھی تھا. یہ ان لوگوں کے اندر طلب، بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، یہ تو 9 بجے اٹھتے ہیں، یہ مطلب. لیکن ہمارے مجلس کے انتظام کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں. یہ طلب کی بات ہے. تو طلب کی بڑی قدر ہے. وہ حضرات تشریف لاتے تھے تو حضرت اس کی بڑی قدر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں میں بڑے لوگ ہیں، صاحب ثروت ہیں، مگر اپنی نیت کو قربان کر کے، تجارت کو قربان کر کے آتے ہیں صرف شامیانہ لگانے کے لیے. مجلس ہوتی تھی 8-9 بجے، کیونکہ وہاں دھوپ آ جاتی تھی. اس دھوپ کے بچاؤ کے لیے شامیانہ لگانا ضروری تھا. تو طلب اس راستے میں بہت بڑی چیز ہے. ایک قدم ہر کی با اخلاص قدم میزند، ہر کی با اخلاص قدم میزند، اسی وقتست کو دم میزند. اخلاص اور طلب سے جو ایک قدم بھی رکھتا ہے وہ اسی وقت ہے جو دم مار رہا ہے. معلوم ہے کہ طلب کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. جو کچھ جس کو ملتا ہے وہ طلب ہی سے ملتا ہے. اللہ تعالی یہ طلب اپنی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی پیدا فرما دی. سب کچھ یہی ہے. لکھا شیخ بہت بڑے آدمی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے. سو طلب برجان طالب مستولی میں شبت. جب طلب طالب کی جان پر مستولی غائب آتی ہے، برو بحر زخار وہ کوئی شامل ہیچ نیست. اس کے سامنے نہ پہاڑ کی وقعت ہے کچھ اور نہ سمندر کی، وہ پہنچے گا وہاں. طلب بہت بڑی چیز ہے. سب سے بڑی اللہ کی نعمت طلب ہے. خواجہ محمد معصوم بہت لکھتے ہیں ہمارا. گر نہ خاص داد نہ داد خاص.
اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے، وہ بھی انہی کی مہربانی ہے، طلب کا دینا، طلب کا پیدا ہو جانا۔ اب اس کے لیے وہاں سے آپ آئے طلب کی بنا پر، اور یہاں گھوم رہے ہیں، کہتے ہیں طلب نہیں، گھوم رہے ہیں، یہی گھوم رہے ہیں، ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم چل کے بیٹھ جائیں، کہ لوگ آ رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے۔ بہرحال جس کے دل میں طلب ہو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ معصوم تو بہت فرماتے ہیں، گر نہ خاص داد نہ داد خاص، اگر دینا چاہتے تو طلب بھی نہ دیں۔ کسی چیز کی طلب کا پیدا ہو جانا انشاءاللہ اس کے وصولیابی کے ضامن ہے۔ طلب ہی نہیں پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر آدمی محروم کا محروم رہتا ہے۔ بزرگوں کو خدمت میں رہتے ہیں، طلب ہی نہیں ہوتی اصلاح کی۔ شاہ رسول اللہ صاحب نے تھانوی سے کہا کہ حضرت فلاں شخص فلاں بزرگ کی خدمت میں اتنے دن رہا، لیکن اس کی یہ حالت ہے، پر رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ طلب سے رہے گا تب فائدہ اور کوشش رہے گا، رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھانوی نے بات کہی، حضرت نے فرمایا شاہ رسول اللہ صاحب نے کہ حضرت فلاں شخص فلاں بزرگ کی صحبت میں اتنے دنوں تو رہا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اصلاح کی طرف سے رہتے تو ہوتا، طرف سے رہی نہیں، ایک دن تو نہیں رہا۔ معلومہ کسی بزرگ خدمت میں رہنا بھی اگر طلب سے ہے تو کارگر ہے، ویسے محروم و محروم رہے کچھ نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے یہاں ایک خادم ہے، بہت بڑے، لیکن ان کو وفات کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت خود فرماتے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کہ لوگوں نے کہا بھائی کہ تم فلاں بزرگ کی صحبت میں رہے ہو اور نماز بھی نہیں پڑھتے، کہا ہم ایک دن میں اصلاح کے لیے ان کی خدمت میں نہیں رہے، اور جبکہ سب لوگ اس کو بزرگ ترین بزرگ سمجھتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ طلب بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ کھانے کے لیے بھوک بہت ضروری ہے نا، بھوک لگے گی تب۔ ہمارا شاہ محمد احمد صاحب کو بھوک ہی نہیں لگتی تھی، کئی دن تک کھاتے نہیں تھے، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب جاتے تھے حضرت کچھ کھائیے، بہت خوش آمد کرتے تھے، ہمارے سامنے ہی سب کہتے کیسے کھاؤں، بھوک لگے گی تب تو کھاؤں گا، دوا پہلے بھوک کی دیجیے تب کھلائیے، بھوک لگی تو میں خود کھاؤں گا، تو بھوک کی دوا دیتے نہیں، کہتے کھائیے۔ اللہ تعالیٰ آج جو محرومی ہوتی ہے مشائخ کے ہاں، مشائخ کی اولاد میں بھی، ان کی مریدین میں بھی، باہر کے لوگ کتنے لوگ فیض یاب ہو جاتے ہیں، طلب نہ ہوئے ویسے محروم کے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طلب ایسا تو اخیر وقت تک کے لیے، یعنی کہ کسی دن کے لیے اصلاح کی طلب اخیر دم تک رہے گی، تبھی کامیاب ہوگا آدمی۔ ویسے اپنی اصلاح کی فکر بہت ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب سے تعلق رکھا، یہ فرما دیا تھا کہ وہاں گنگوئی سے میرے بات تعلق رکھنا۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب کو وفات کے بعد رجوع کیا، حضرت تھانوی نے وہاں گنگوئی کی طرف کہا نہیں اب آپ کو ضرورت نہیں، لیکن تھا اصلاح۔ اور میں خود میں نے دیکھا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے مجھے سینکڑوں در پر جانا ہوگا تو میں جاؤں گا۔ بہت تھانوی نے کہا اللہ کی طرف دیوانہ بنا دیتی ہے، وہ پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر اپنی طرف، اپنی رضا کی طرف رضا بھی کر دیں۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ سب طلب کی بات ہے۔ صحت کو بھی سوال یہ نہیں کہ صحت ہے تب صحت کو نہ مانگو، صحت کے دوام کو مانگو، ظاہری یا باطنی دونوں صحت ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر، اخیر تک رضا بالقدر۔
اخی مقام بھی ہے رضا بھی. جب تک یہ نہ ہو آدمی کو دوڑ دھوپ میں لگے ہی رہنا چاہیے اخی دم تک، جب تک یہ معلوم ہو کہ اللہ کی رضا کا پروانہ مل گیا. اللہم ارضنا ورض عنا، اللہ ہم کو راضی کریے، ہم سے آپ راضی. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. یہ تو ہر وقت کرنا ہی ہے دعا. حلوہ تھانی میں نے دیکھا ابھی فرماتے تھے کہ اللہم کن لنا وجعلنا لک، اس سے قوت مجھ کو مل جاتی ہے. یا آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے. اس دعا سے حضرت تھانی نے لکھا ہے کہ قوت محسوس کرتا ہوں. مجھ کو ننھو میاں نے لکھا ہے، جو باغ گنگوئی کے پوتے ہیں، لکھا ہے، نقل بھی کیا ہے. حضرت تھانی کی پسندیدہ دعا ہے تو لکھ دیا. مطلب عمل تو ہے. ہم نے مجلس میں سنا ہے، عورتوں کی مجلس تھی، انہوں نے کہ یہ بھائی فلاں نے بہت خوش ہوئی عورتیں. کہا کہ مولانا کسی بات ہم لوگ بتلاتے ہیں تاکہ ہم لوگ جنت میں پہنچ ہی جائیں. اس دعا کے معنی کا مردوں نے قدر نہیں کیا، عورتوں نے قدر کیا، یہ بھی غنیمت ہے. عورتوں نے قابل محسوس اللہ کن لنا وجہ، عورتوں کو پسند آئی. مردوں نے کسی نے نہیں کہا بہت اچھی دعا ہے. اللہ کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیجیے. کتنی جامع دعا ہے، بڑی تسلی کی دعا ہے. حضرت تھانوی جب کہہ رہے ہیں بہت تسلی کی، قوت کی، تو ہمارا شما کے یہ ہونا چاہیے نہیں. یہ سب طریق کی باتیں ہیں مولوی صاحب. اس راستے میں سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس دعا سے تسلی قوت محسوس کرتا ہوں. اللہم کن لنا وجعلنا لک. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر گامزن فرمائے. دنیا تو چلی رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی. یہ کامیاب وہی ہیں. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. صالح اعمال کو کشتی بناؤ، اس دنیا کو سمندر پار ہو جاؤ، پار ہو جاؤ. کئیس وہی ہے جو پار ہو جائے. کئیس وہی موت کے ماں باپ کی تیاری کرنا ہے. یہ ہوشیاری کی بات ہے، ہوشیاری کی بات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس تیاری کی بھی کرنا توفیق مرحمت کرنا. الاستعداد لما بعد الموت ہے نا لفظ ایسا، الاستعداد لما بعد الموت. ہم لوگوں کا وقت کیا ہے، کوئی امید نہیں. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیڑا پار فرمائے. کوئی اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنی خوشی ہوئی سے، اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ہمارے تمام بزرگوں کی اس کی قدر ہی نہیں، اس کی فکر تھی کہ ہمارا یہ وقت جو گزر رہا ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرے. شیخ عبداللہ محمد دہلوی کے والد تھے، کہتے تھے اب کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہی جو پاس الفاظ جو ذہن میں تھے وہی کام آ رہا ہے. اس وقت بھی عمل جاری تھا. پاس الفاظ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے ہر سانس کے لیے. پہلے جو مشق کرتے تھے اب تو زیادہ نہیں اس کا ہے، نہیں بہرحال ضروری تو ہے ہی اب بھی. ہم سب لوگوں کو اپنے الفاظ کی قدر کرنے کی قیمت توفیق مرحمت فرمائے. شاہ غلام علی صاحب والے کتنے بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی کا سلسلہ ترکی میں چل رہا ہے. انہیں کا سلسلہ شیخ خالد کردی آئے، تشریف لائے دلی میں. شاہ غلام علی صاحب بیٹھے ملنے کے لیے. شاہ عبدالعزیز صاحب گئے ملنے کے لیے، نہیں ملے. کہا میں ایک کام سے آیا ہوں، جب وہ پورا ہو جائے گا تو میں خود حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آج
انہیں خاک خوبی کا ہے وہ سلسلہ غلام علی صاحب پر چل رہا ہے. ترکی میں 3 شاہ غلام علی صاحب، دہلوی ہے، نقش بندی چشتی، نقش بندی مجددی، وہ ہیں بھی جو عقید ہیں. شیخ محمود آفندی ابھی ہیں بھی الحمدللہ. بہرحال اپنے وقت کی قدر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. شاہ غلام علی صاحب کا واقعہ ہے، ان کے گھر پہ کچھ لوگ گئے، بہت دیر تک بیٹھ گئے، تو اندر سے گئے کاغذات لے آئے، رشتری وغیرہ کا کہا حضرت یہ کیا؟ کہا تم اتنی دیر سے بیٹھے ہو، میں چاہتا ہوں گھر دے دوں واپس کرا. اتنی دیر سے تو ہم کو اپنے وقت کی قدر ہے. شاہ غلام علی صاحب کتنے بڑے آدمی، مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ تھے، لیکن مجاہدات بھی کیے تھے، جان بھی سنے تھے، راضی کرنے کے لیے روئے تھے، آئے تھے. بس اس راستے میں طلب ہوگی تو بادشاہ تعریف کو اللہ تعالیٰ رائگاں نہیں کرتے. اللہ کی طرف بہت ہی محمود ہے اور تعریف بھی محمود ہے، مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر کی رائے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر بہت بڑی چیز ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طلب جو ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتے ہیں. در ارادت با صادق اے فرید تا بیابی گنج ارفارا قلید. ارادت میں صادق ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو خزانہ دیں گے قریب. در ارادت با صادق اے فرید تا بیابی گنج ارفارا قلید. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازے. اصل تو یہی ہے، بڑے بڑے مقامات وغیرہ سب اسی سے حاصل ہوتے ہیں. طلب ہی نہیں تو مقامات کیا حاصل ہو گئے؟ مقامات سب طلب ہی کا کرشمہ ہے. بعض بزرگوں کے 2 دن 3 دن رہے، اور شام میں الہ آبادی تھوڑی دیر رہے، آگے بھیج دیا الہ آباد میں جاؤ، وہاں گنگو سے آپ وہاں رہیے. کتنا رنگ دیا یہاں شام میں الہ آباد. ان کے مزار پہ ہو آئے ہیں یہ. اب گئے کبھی شام میں الہ آبادی کے مزار پر؟ قلعہ ہے، قلعہ کے پاس میں ہوئے سنگم کے پاس جو کیا ہوئے حضرت فرماتے تھے کبھی کبھی جب یہاں کے لوگ کوئی پریشان کرتے تھے شیخ سے جا کے کہہ دوں گا. اور کیا بہت حضرت بھی کچھ جلا لی تھی. فرماتے تھے الہ آباد کے لوگ زیادہ پریشان کریں گے تو شیخ کے جا کے کہہ دوں گا، نالی شکایت کر دوں گا ان لوگوں کی. بہت زبردست عالم بھی تھے شیخ میں، لیکن وہی بات وجود کرا ہوا تھا. کتاب بھی لکھی انہوں نے، کیونکہ بعد والوں نے کتابوں کا ترجمہ وہاں تھانی نے کہا کہ حضرت یہ فلاں نے اسے سزا دی، کہاں ان سب کتابوں میں شائع کرنے کی ضرورت نہیں. بڑے وجود کی تھی. بہت شیخ اپنی جگہ پر اور بڑے سارے تصور بھی تھے. ان یہاں قوالی نہیں ہوتی، 1 دن سال میں کہیں ہوتی ہے. خود اس کے سرارشین آتے ہیں، پرسوں بھی آئے تھے. طلب ہی میں آئے تو بہت مشہور ان کا واقعہ بھی ہے. شیخ محمد اللہ الہ آبادی کا 3 یہ دوست تھے، شیخ محمد اللہ الہ آبادی اور شیخ فرید اور ایک صاحب اور تھے. ان لوگوں کو معاہدہ تھا کہ کوئی کسی بڑے مرتبے پہنچ جائے گا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیال رکھے گا. تو شیخ فرید وزیر اعظم ہو گئے یہاں کے، شاہجہاں کے زمانے کے وزیر اعظم زبردست. جن کو بلایا کہ بھائی وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم کسی مقام پہنچیں گے تو تم لوگ کو یاد رکھیں گے. جن کو بھی نائب وزیر وغیرہ بنا دیا کچھ. اس کے بعد دلی حضرت قطب صاحب کے مزار پر گئے.
ان کو مکشوف ہوا کہ شیخ ناخوش ہے ان سے، وہیں وہ لبادہ اتارا، منگو چلے آئے ان کی خدمت میں پہچان دیں گے کہاں پہ کام ہو جائے. ان سے تو یہ کام لینا تھا، چھوڑ دیا، وزارت چھوڑ دیا، شام ہو گئی، پکڑو پھاکڑ کی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ شیخ کے فضل و برکات سے ہم لوگوں کو مارا اب بھی ہے، فضل و برکات اب بھی عالم تھے، زبردست عالم. اور ہمارے چشتیہ میں سب سے اہم عالم ہیں، اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہوا ہے. پھر ماتھانی یا مانگا وہی وغیرہ ہوئے ہیں، درمیان میں سب امی لوگ ہیں عموماً، اس طرح یہ عالم کوئی نہیں. حضرت حاجی صاحب نہیں تھے، مولانا محمد جھنجھانی نہیں تھے، مولانا عبدالرحیم صاحب نہیں تھے، مولانا عبدالحادی صاحب نہیں تھے، مولانا عبدالباری صاحب نہیں تھے. کون تھا؟ یہ سب کوئی نہیں تھا. مولانا صاحب الہ آبادی تک درمیان میں کوئی آدمی نہیں ہے. پھر ماتھانی آئے، وہی آئے. بہرحال یہ حضرات طالبین تھے. دیکھیے حکومت چھوڑوا دیا اس دولت کے لیے. یا شاہ ابو سعید نے چند دن کے لیے رکھا، چند دن کے بعد نکال دیا اور خرابے دے کر کیا چلے جاؤ. سفی پور گئے پھر آباد آئے. لوگوں کو خیال بھی ہوا کہ اتنی جلدی ان کو خلافت دے دیا. تو میں بھائی محی اللہ اپنے تیل بتی ٹھیک کر کے آیا تھا، آگ لگانے دے تھے، میں نے لگا دیا. طلب تھی، طلب لے کے آئے تھے، دلی سے آئے تھے طلب لے کے لنگوہ میں. اللہ تعالیٰ نے باہر یہ سلسلہ بھی روحانی سلسلہ ہے، مولانا قلبی سلسلہ ہے. اس کے لیے بھی افراد کی ضرورت ہے، اور سب کام تو ہو ہی رہا ہے، ہونا ہی چاہیے، سب ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے بھی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کی نسبت ہے. یوں تو نسبت کے تحصیل سب کے لیے ضروری ہے. نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ حضرت نے ہمارے وہاں علامہ کو لکھ کے بھیجا. یہی جب مجھے ہوئے سب سے پہلے یہی لکھ کے بھیجا. علامہ کو معمولی کوئی بول نہیں سکتا تھا، لیکن شاگرد نے نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ، صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے، اس وجہ سے ہر شخص کو اس کو حاضر کرنا چاہیے. انہوں نے جواب دیا، پھر جواب کرا. بہرحال یہ نسبت جیسے ماں باپ سے تعلق ضروری، اللہ سے تعلق ضروری نہیں، وہ تو خالق و مالک ہے. اس بنا پر اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا جانا یہاں سے ہو اللہ کے تعلق کے ساتھ ہو، اللہ کی نسبت کے ساتھ ہو، خالی خودی نہیں. رضا بالقدر. یہ جگہ ہے تو اسی کام کے لیے. اب ہم لوگوں کی کوتاہی ہے، کمی ہے، ہم نہیں کر پاتے. لیکن اپنی کمی کا استحضار یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کمی کا استحضار. اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ منی اثر پر نسبت میں اللہ کی معرفت کی الہی مقصود بنتوئی و رضایت محبت و معرفت خود دے. الہی بہت خاص ہے، نقبندیہ کا ہے. الہی مقصود منتوئی و رضایت محبت و معرفت خود. اللہ ہم نے کہ دیو کو ابھی محبت و معرفت سے معمول فرما دے، آباد ذکر سے منور فرما دے. کیا ہے خوش دل ہے کہ ہم لوگ گھوم رہے ہیں. دل تو اللہ کے لیے ہے. الا ان للہ فی ارض اوانی، بہت اچھی حدیث ہے مولانا. عام طور سے لوگ اس کو نہیں جانتے، اردو میں حالانکہ الا ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب واحب الاوانی اصفاها واصلبها وارقها، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کی زمین میں اللہ کے کچھ برتن ہیں. الا ان للہ فی ارض اوانی، برتن ہے. تو ہم نے اس حدیث کو جب گجرات میں بیان کیا تھا، ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی اوانی کی لفظ جو سب اوانی بھرے ہوئے ہیں. ارشاد پالنا ہی پور میں بیان کیا اس کو میں نے. اور وہاں خوب دیکھا مجھے عبدالرحیم صاحب وغیرہ کے مکان میں اوانی آنی خوب بالکل مرصع اوانی سے، اس سے نہیں ہے وہاں. وہ ایک سے ایک برتن دیکھا ہم نے. میں نے کہا اوانی سے آپ لوگوں کو زیادہ ہے سمے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی اوانی کا لفظ فرمایا.
نیک فال ہے یہ. آگاہ ہو جاؤ. جیسے آپ کے لیے برتن ہے، اللہ کے لیے بھی کچھ برتن ہے. معلوم کرو کیا برتن ہے اللہ کے لیے. میں نے وہاں بھی بیان کیا بابا دوست میں اوانی معلوم ہوا کہ اندرا گاندھی کا جو وہ ہے کھایا ہوا برتن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تبرک کے طور پر. میں نے دیکھا اوانی کی اتنی قدر ہے تمہارے یہاں. اندرا گاندھی نے جس میں کھایا ہے اس کو رکھے ہوئے ہو. جو اللہ کا اوانی ہے اس کی کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تم جا رہے. اندرا گاندھی کیا حیثیت تھی کہ اس کے برتن کو دیکھا جائے؟ اس برتن کو دیکھنے کے لیے تم جا رہے ہو. یہ جو اللہ کا برتن ہے اس کو دیکھنے کے کوئی نہیں آ رہا. نہ اس کی قدر ہے نہ اس کی صفائی کا اہتمام ہے. بہت زبردست بیان کیا تھا ہم نے. اوانی ہے برتن ہے. اللہ ان للہ فی ارضہ اوانی. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے. اوانی کا وہ احب الاوانی. یہ برتن کون محبوب ہے؟ اسفاہ صاف ستھرے ہوں. ہوٹل میں بھی وہی برتن وہی ہوٹل محبوب ہوتا ہے جس کے اوانی صاف ستھرے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر چاہے کیسی پیالی میں پیتا ہو پانی اور یا چائے، پھر وہاں جا کے بہت زیادہ لطیف المزاج ہو جاتا ہے ہوٹل میں جا کر کے. دلی سفر ہم تو ہمت بھی نہیں کرتے. یا ہوٹل میں جاتی سفر خود زور سے کرتا ہے گلاس صاف کر لیا خوب صاف ستھرا آئے گا تب پیے گا پانی. میں اتنی قدر ہے اوانی کی ہے. ہوٹلوں میں جائیے دیکھیے جہاں گندا نہیں بس اس کے یہاں برتن صاف ستھرا نہیں رہتا. نہیں جاتے لوگ بھائی صاف ستھرا ہوٹل ہے بولتے ہی نہیں. اوانی ہے احب الاوانی اسفاہ. برتنوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کون برتن ہے؟ اسفاہ جو صاف ستھرا ہو. من الذنوب گناہوں سے پاک. یہ شاعری لکھ رہا ہے آگے من الذنوب. ظاہری بیماری بھی نہ ہو باطنی بیماریاں نہ ہو مائل کو چاہیے اس کے اندر نہ وہ اللہ کو پسند ہے برتن. اوانی احب اسفاہ اے من الذنوب. وہ اسلبھا دین کی اور اس کے دین میں صلابت ہو مضبوطی ہو. یہ دین یہ قلب کی صفت. یہ نہیں کہ ڈواڈول ہو اما ہو یہی مکل رحیم ہر ہوا کے ساتھ وہ چل پڑے نہ. یہ قلب اس کے اندر ثبات ہو مضبوطی ہو قلب میں. ڈواڈول نہ ہو ادھر سے کوئی چیز آئے اس کو لے لیا امریکہ سے آئے اس کو لے لیا. نہیں دین جو ہے اللہ کے رسول کا اس میں ثابت قدم رہو. ثابت القلب رہو. ثابت قدم کے بجائے میں نے ثابت القلب کر دیا. اسفاہ اسلم کے اندر صلابت ہو. وَأَرَقُهَا عَلَى الْإِخْوَانِ. ارقوہ صرف حدیث یہی ہے بھائیوں پر رشتہ پورا دین اس کے اندر آ گیا. اللہ کہا کون قلب محبوب ہے؟ جو گناہوں سے پاک ہو دین کے بارے میں مضبوط ہو اپنے بھائیوں پر شفیق ہو. پورا دین اس کے اندر آ گیا. آگے نہیں ایسا قلب اللہ کو پسند ہے جو دین کے بارے میں مضبوط ہو صاف ستھرا ہو مضبوط ہو. اور تیسری چیز یہی ہے کہ اپنے بھائیوں پر رقیق ہو رقت ہو. معلومات طریقہ ایک جز یہ بھی ہے اللہ کے محبوب ہونے کے لیے دل کی دو چیزیں. ایک تو صاف ستھرا ہو دل، دوسرے اپنے بھائیوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہو. ضرور معلوم ہی نہیں اخلاقی اخلاقی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے قلب سے مشرف فرمائے ایسے قلوب سے. بہت اچھی حدیث ہے. بس میں نے مدارس علوم میں اسی بیان کیا. ہمارا حافظ صاحب وغیرہ سب موجود تھے. ہمارا حافظ صاحب جی ولی یونس تو شاید نہیں تھے اس سے کہانی تھی لیکن وہ موجود تھے. بہت پسند کیا بہت. ارق و حال اخوان ارق و حال اخوان اخوان وہ سارے امام غزالی لکھ رہے ہیں. ارق و حدیث بھی یہ ہے اصل اسواہا و اسلبها و ارقها. اسواہا من الذنوب اسلبها على الدین و ارقها علی الاخوان. یہ قید غزالی نے بتایا ہے. اس بنا پر ایسے دل کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنی مرضی کے مطابق کر دے.
قلب تو تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے، اس میں شرکت کو اللہ گوارا نہیں کرتا، اس کو بھٹیار کھانا نہ بناؤ۔ آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال روکے دلدار ہے درگاہ اپنا، حضرت عائشہ فرماتے ہیں۔ ان کا شاہ محمد احمد صاحب بہت عمدہ شعر ہے، آپ اس کو بتا کوئی اگر ان جیسا ہو، بہت عمدہ۔ میں کس طرح اپنے نفس کو قلب کو فضا کروں، ان کے جیسا کوئی لے آؤ تو میں فضا ہو جاؤں، تو بہت عمدہ شعر ہے۔ مجھ کو دیکھا ان کے جیسا اگر کوئی ہو، ایک لفظ چھوٹ رہا ہے۔ بہرحال دل کی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے۔ طلب رائگاں نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ طلب کو ضائع نہیں کرتا۔ طلب کی بھی قدر ہے اللہ کے نبی، طلب کی بھی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب عطا فرمایا۔ دنیا میں مجھے غفلت کی جگہ ہے، بھول جاتا ہے آدمی، بھول جاتا ہے۔ دنیا بھولنے کی جگہ۔ ہمارے حضرت بھول بھلیا کہتے تھے، لکھنؤ میں ہے نا بھول بھلیا، کہتے پوری دنیا ہی بھول بھلیا ہے۔ آدمی بڑے بڑے آ کر کے اسی میں رہ کے فراموش آخرت۔ اس بنا پر تھوڑی سی بات بیان کر دی، اب سے زیادہ کیا بیان کروں، بس اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی طریق پر رکھے، طریق کی وضاحت کی توفیق عطا فرمائے، خود اپنی اصلاح کی فکر، بچوں کی اصلاح کی فکر پیدا ان لوگوں کے اندر فرمائے، اور یہ طریق جو کسی ذریعے میں چل رہا ہے اس کو بھی باقی کرے۔ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں طرف اللہ تعالیٰ، اب یہ چیز پھر یہی کی ضرورت تھوڑی ہے، ہر جگہ ضرورت ہے، اس پر بھی مجلس ہونی چاہیے، چاہے 10 ہی منٹ کی ہو، اس کی بھی مجلس ہونی چاہیے، ذکر کی محفل ہو۔ ہم نے تو ذکر کی بہت آسان راستہ اختیار کر لیا۔ ہم لوگ تو کافی ذکر کرتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ لوگ اتنا نہیں کر پائیں گے، تو مولانا احمد علی صاحب تفسیر کے استاد تھے، بہت زبردست لاہوری، علی میاں والے گئے تھے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو 3 چیز اختیار کر لو، ابتدائی تعلیم یہ کرتے تھے، 3 چیز اختیار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 5 وقت نماز جماعت سے پڑھا کرو، اور کسی کو تکلیف میں پہنچاؤ، اور 1000 مرتبہ اللہ اللہ کر دیا کرو۔ تو وہ تو ظاہر ہے، یہ میں نے کہا کہ کم سے کم 1000 مرتبہ ہم لوگ موئی بات کر دیا کریں، اس کے لیے بیٹھ دیتی 15-20 منٹ تک میں ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ جو جیسے کر لے 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ ذکر قلب کر لیا کرے، یہ ہمیں پڑھا ہے۔ مجھے دل سے کہے، دل کہے اللہ اللہ، کوئی دے نہیں دیتی، 12 منٹ میں ہو جاتا ہے، اور 2-4 منٹ سنا دیا، یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے یہ سلسلہ ہے مگر بات سارا سال سے، ویسے بہت طویل ذکر ہم لوگ یہ ہم نے مختصر کر دیا کہ لوگ یہ اتنے کو بھی نہیں آتے، اتنا بھی اللہ کا ذکر بیٹھے گھنٹوں غیر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإنها تقسو القلوب، اللہ کے غیر اللہ کے ذکر کو کثیر نہ کرو، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ۔ بمبئی گیا تو سب پہلے اسی حدیث کو میں نے بیان کیا تھا، قاری اللہ کے میں نے کہا بھائی ہماری تقریر کو اعتراض تو نہیں کیا ہوگا؟ کہا نہیں اعتراض کیا لوگوں نے۔ کیا کیا بھائی؟ کہا غیر اللہ اس لیے کر رہے تھے کہ سید عبد القادر کا ذکر آ گیا، اب دیکھ کہاں کی بات کہاں بات ہے، مختلف کہاں کی کہاں بات ہے۔ اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو، ہر بقدر ضرورت کرو۔ دیکھا حدیث میں کتنی رعایت ہے، لا تکثروا الکلام بغیر اللہ، تکثیر نہ کرو، ہو ذکر ہے لیکن کثرت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہر وقت لگے رہو۔ لا تکثروا الکلام بغیر اللہ، اللہ کے اس وجہ سے قلب کو قاسی بنا دیتا ہے، قلب کو سخت بنا دیتا ہے۔ والقلب کو قاسی بعید من اللہ،
قلب قاسی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. کتنی عمدہ حدیث ہے. اس کا انتظام تو بھائی کرنا ہی ہوگا, تھوڑا سا اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. قلب کی اصلاح کے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مشکل چیز اپنے لیے نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دیں. اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے اور اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. اور اللہ تعالیٰ خاص ہمارے اوپر توجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ خاص اپنی لطف و کرم کی توجہ فرما دے تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو جائے, ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے, نسل بعد نسلی اصلاح ہوتی رہے, اور ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے اپنی خوشنودی سے مشرف فرمائے اور جنت میں ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا ان کے جھنڈے کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیں. یا اللہ آپ کی سنتوں پر عمل, صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل, اور یا اللہ کے طریقے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دو. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.